جمال اشرف الجیلانی، مسجد اقصی کمیٹی کے پریزیڈنٹ، سیکریٹری اور سبھی ممبرز، عزیز طریقت، رفیق ملت محمد رفیق عبدالکریم اشرفی، پریزیڈنٹ الجمیل الاشرفیہ، وائس پریزیڈنٹ محمد، تمام حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد اقصی ماریشس کی بہت ہسٹوریکل مسجد، بہت تاریخی مسجد ہے، اور گورنمنٹ آف ماریشس نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے یہ مسجد بہت ہسٹوریکل، بہت قدیم، بہت اینشینٹ مسجد ہے، اور دوسری مسجدوں کے مقابلے میں اس کو سرکاری رعایتیں زیادہ سے زیادہ دی جائیں گی۔ میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے اور یہاں کی حکومت کو بھی اس مسجد کو اور ترقی دے اور فروغ دے، اور اس کی تاریخی حیثیت کو اور نمایاں کریں، اور کمیٹی والے زیادہ سے زیادہ سنسیئرلی اپنی ایکٹیویٹیز کو، اپنی پرفارمنس کو بڑھائیں، یہی دعا۔ حضرات گرامی، یہ حج کا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا الحج اشہر معلومات، حج اللہ کا فریضہ ہے، مگر اس کے کچھ متعین فکس مہینے، ہر مہینے میں آپ حج نہیں کر سکتے، حج کے لیے مہینہ مقرر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تمام عبادتوں کو، سارے فرائض کو وقت کے ساتھ باندھ دیا ہے، اس کو موقت کیا ہے، ٹائملی باؤنڈ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب چاہے نماز پڑھ لو، ایسا بھی نہیں ہے جب چاہے حج کر لو، ایسا بھی نہیں ہے جب چاہے زکات دے لو، ایسا بھی نہیں ہے جب چاہے روزہ رکھ لو۔ رات میں روزہ رکھو گے، ہوگا روزہ؟ ایسے ہی اگر شعبان میں حج کرو گے تو حج ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنکچولیٹی، وقت کی پابندی پر، ویلیو آف ٹائم پر بڑا زور دیا ہے، بہت ایمفیسائز کیا ہے، وقت کو سمجھو، ویلیو آف ٹائم سمجھو، وقت کی امپورٹنس آف ٹائم کو سمجھو، اور وقت کو ویسٹ نہ کرو۔ Don't waste the time، اس لیے کہ wasting time is great crime۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نماز کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ فجر کے وقت فجر کی نماز پڑھو، ظہر کے وقت ظہر کی نماز پڑھو، عصر کے وقت عصر کی نماز، مغرب کے وقت مغرب کی نماز، عشاء کے وقت عشاء۔ ایسا نہیں ہے کہ ابھی سورج ڈوبا نہیں ہے وہ آپ مغرب کی نماز پڑھ لیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ نمازوں کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ نماز از اے ٹائم باؤنڈ پریئر۔ ایسے حج، الحج اشہر معلومات، حج کے بھی مہینے مقرر، ڈیفینٹ پیریڈ ہے، ڈیفینٹ ٹائم ہے۔ یہی ہم کو معلوم ہوا کہ ہمیں اپنا ہر کام وقت کے اندر کر دینا چاہیے۔ ہر کام ہمیں عبادت سکھاتی ہے۔ اور عبادت teaches us that we must be punctual in every work, whether religious or material. ہمیں پنکچوئل ہونا چاہیے، سب کام ٹائملی کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، تو حج کے مہینے میں جس نے اپنے اوپر حج کو لازم کر لیا، جس نے حج کو اپنے اوپر فرض کر لیا، فرض کرنے کا مطلب ہے کہ پکا ارادہ کر لیا، فرم انٹینشن، پکا ارادہ کر لیا کہ ہمیں حج کرنے کو جانا۔ تو حج کرنے جا رہے ہو، اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جا رہے ہو، تو دیکھو اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے روانہ ہو رہے ہو، تو اپنے اپنے لباس اتار دو، اپنے اپنے یونیفارم، اپنے اپنے ڈریس، اپنے اپنے کپڑے اتار دو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ، ہم تو تیرا فریضہ اتارنے کے لیے آئے اور تو ہمارا کپڑا اتروا رہا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا ہاں، جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ہے، سن کمٹ کیا ہے، کرائم کمٹ کیا ہے، زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، اتیاچار کیا ہے، ٹائرنی، ایسے سارے لباسوں کو اتار دو اور میرے گھر آنا چاہتے ہو، اور میرے گھر کے فیوز و برکات سے بینیفیٹڈ ہونا چاہتے ہو، فیضیاب ہونا چاہتے ہو، تو آؤ آؤ، مگر اپنے لباسوں میں نہ آؤ، میرے محبوب کے لباس میں، میرے محبوب کے لباس میں آ جاؤ۔ پہلے غسل کرو، پھر احرام باندھو، میرے محبوب کے لباس میں آ جاؤ، پھر 2 رکعت نماز پڑھو، پھر تلبیہ کہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک لا شریک لک۔ ہم حاضر ہیں مولا تیری بارگاہ میں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تعریف ہے تو تیری ہے، نعمت ہے تو تیری ہے، ملک تیرا ہے، سلطنت تیری ہے، حکومت تیری ہے۔ یہ اعلان کرتے ہوئے بندہ
یعنی زبان پہ تو ذکر الہی ہو، زبان پہ ذکر الہی ہو، اور باڈی پہ، جسم پر محبوب الہی کا لباس، محبوب الہی کا یونیفارم ہو۔ مطلب یہ ہے کہ میرے گھر آ رہے ہو، اپنے رنگ میں نہ ہو۔ موریشس ہو تو موریشس کا رنگ مت دکھاؤ، انڈین ہو انڈین، پاکستانی ہو، یورپین ہو، جاپانیز ہو جاپانی رنگ، رشن ہو رشن، افریقن ہو افریقن، رنگ نہ دکھاؤ، سب میرے محبوب کے رنگ میں لگ جاؤ، ایک رنگ میں آؤ۔ اور رنگ بھی کیا ہے؟ سفید۔ سفید سے اچھا رنگ کیا ہے؟ وائٹ تو وائٹ ہے، سفید تو سفید ہے، روشنی سے ملتا ہے یہ رنگ، لائٹ سے، روشنی سے ملتا ہوا رنگ ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی رنگ پسند ہے۔ تو میرے گھر میں آ رہے ہو تو اپنے اپنے فیشن میں نہ ہو، فیشنیبل ڈریس میں نہ ہو، اپنے اپنے کنٹری، اپنے اپنے ملک کے کسٹمری ڈریس اور یونیفارم میں نہ ہو، تب آؤ تو میرے محبوب کے لباس میں، میرے محبوب کا انداز اختیار کر لو۔ اگر جسم پر، اگر تمہارے باڈی پر، فزیکل فارم پر، جسم پر میرے محبوب کا لباس ہوگا تو اس کے صدقے میں ہم تمہارے دل میں بھی انقلاب پیدا کر دیں گے، ریولوشن پیدا کر دیں گے، ہم تمہیں متقی بنا دیں گے، ہم تمہیں پرہیزگار بنا دیں گے، ہم تمہیں رائچیس بنا دیں گے، ہم تمہیں ورچوس بنا دیں گے۔ وہ میرے محبوب کے لباس میں آ جاؤ۔ ارے میرے محبوب، میرے گھر میں بھی میرے محبوب ہی کی ادائیں دکھانی ہے۔ ارے طواف کرنا ہے، میرے محبوب کی ادا ہے۔ حجر اسود کو چومنا ہے، میرے محبوب کی ادا ہے۔ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھنی ہے، محبوب کی ادا ہے۔ صفا و مروہ کے بیچ صحیح کرنی ہے، محبوب کی ادا ہے۔ آب زمزم پینا ہے، محبوب کی ادا ہے۔ 8 تاریخ کو مینا جانا ہے، محبوب کی ادا ہے۔ 9 تاریخ کو میدان عرفات کا سفر کرنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں ذکر کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میدان عرفات ہے۔ جب میدان عرفات میں پہنچو گے، رو گے، گڑگڑاؤ گے، دعا کرو گے، توبہ کرو گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمہیں معرفت حاصل ہے۔ تو عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھو، اور میدان عرفات میں اللہ کی معرفت حاصل، اور پھر رات میں مزدلفہ پہنچ جاؤ۔ مزدلفہ پہنچو تو مغرب و عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھو۔ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر نماز وقت میں پڑھو، ظہر کے وقت ظہر کی نماز، عصر کے وقت عصر کی، مغرب کے وقت مغرب، عشاء کے وقت۔ مگر قربان جاؤ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور ان کے شرعی اختیار کے، کہ انہوں نے میدان عرفات میں ظہر اور نماز اکٹھا پڑھی اور اعلان کر دیا کہ دیکھو ظہر کے وقت ظہر پڑھنی ہے دنیا میں، اپنے گھروں میں، عصر کے وقت مگر میدان عصر میں ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھنا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری ہی میں عبادت ہے۔
اگر تم حضور کے فرما بردار ہو، اوبیڈینٹ ہو، تو عبادت گزار ہو، اور اگر اللہ کے رسول کہ اوبیڈینٹ نہیں ہو، فرما بردار نہیں ہو، ان کے طریقے پر، ان کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہو، تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر تم نے مغرب کی نماز میدان عرفہ میں پڑھ لی تو یہ نماز تمہاری مقبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ رسول مقبول کے خلاف تم نے پڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کی نقل کرنا یہی عبادت ہے، یہی اللہ کو پسند ہے، اور یہی اللہ کو مقبول ہے۔ پھر رات گزارو عبادت الہی میں، مزدلفہ میں، اور مزدلفہ زلفہ سے ہے، زلفہ کے معنی قربت، نیرنس، قربت۔ معلوم ہوا کہ میدان عرفات میں دن گزارو تو اللہ کی معرفت مل جائے گی، اور میدان مزدلفہ میں رات گزارو تو اللہ کی قربت مل جائے گی۔ اور کیا چاہیے؟ معرفت بھی مل گئی، قربت بھی مل گئی، اور پھر جب میدان منی میں پہنچو تو قربانی کرو۔ تو قربت میں قربانی ہے، قربانی بھی تو قربت سے ہے، جو قربانی کرتا ہے قربت حاصل کرتا ہے۔ اور یہی سنت خلیلی بھی ہے، سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت اسماعیلی بھی ہے۔ تو حج ہے کیا؟ سنت حبیب ہے حج، سنت خلیل ہے حج، سنت حبیب ہے، سنت ذبی ہے حج علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حج کی سعادت عطا فرمائے، مقبول حج کی توفیق عطا فرمائے، اور حج کے سارے مناسک، سارے ارکان حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کریمہ کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں کیا بتاؤں، حج شروع ہوتا ہے تو حجر اسود کے بوسے سے۔ حضور نے فرمایا حج شروع کرو تو حجر اسود کو پہلے بوسا کس کرو، اس بلیک اسٹون کو جو حجر اسود ہے، چومو، یہ ہم نے چوما، چومو یہ ہم نے چوما، اور ہم نے اس لیے اسے چوما ہے کہ جنتی پتھر، یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا، وائٹ، لیکن گنہگاروں کے چومنے سے، چھونے سے یہ کالا پڑتا گیا، اور اتنا کالا۔ تمہارے گناہوں کو اس نے اپنے اوپر لے لیا، تمہارے گناہوں کو تم سے لے کر اپنے اوپر ڈال لیا۔ یہ ہے جنتی پتھر۔ تو معلوم ہوا جنتی وہ ہوتا ہے جو تمہیں گناہوں سے بچاتا ہے، تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، اور جنتی بشر وہ ہوتا ہے جو تمہارے گناہوں کو نکالتا ہے، وہ باہر پھینک دیتا ہے۔ تو آپ نے طواف خانہ کعبہ شروع کیا حجر اسود کو بوسہ دے کر، اور اگر بوسہ نہیں دے سکتے، ہاتھ اگر اسے چوم نہیں سکتے ہونٹوں سے، تو ہاتھ سے ٹچ کرو حجر اسود کو، ہاتھ چوم۔ اگر وہاں تک ہاتھ نہیں جاتا، ہاتھ میں چھڑی ہے، اسٹک، تو اسٹک کو بڑھاؤ، حجر اسود پہ رکھو، پھر جس چھڑی نے حجر اسود کو چوما چھڑی کو چوما، اور اگر چھڑی بھی وہاں تک نہیں جاتی تو چھڑی کو حجر اسود کی طرف لہراؤ اور اس ہوا کو چوم لو۔ تو ہوا کو چوما چھڑی نے، چھڑی کو چومو تو چاہے ڈائریکٹ حجر
یا انڈائریکٹ حجر اسود کو چومنا ثابت ہو جائے گا. تو معلوم ہوا حج شروع ہوتا ہے حجر اسود کے چومنے سے. اب چومنے کو پوجنا نہ کہنا. ارے ہم اپنے پیر کا ہاتھ چومتے ہیں تو آپ کہتے ہو ہاتھ چومتے ہو, یہ تو پوجنا ہے, چومنا پوجنا ہے. تو ہر چومنا اگر پوجنا ہے تو حج پوجا سے شروع ہو رہا ہے. حج شروع ہو رہا ہے پوجا سے نہیں, چومو. اس لیے کہ رسول نے چومنا رسول کی سنت ہے. اور ڈائریکٹ اگر حجر اسود کو نہیں چوم سکتے تو ہاتھ کو چوم لو, چھڑی کو چوم لو, ہوا کو چوم لو. یہ بھی حجر اسود کا چومنا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ کا اگر تم نے بوسہ نہیں دیا ہے, اپنے پیر کے ہاتھ کا بوسہ دیا ہے. پیر نے اپنے پیر کے ہاتھ کو بوسہ دیا, انہوں نے اپنے پیر کے ہاتھ کو, انہوں نے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ عنہ ہاتھ کو, انہوں نے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو, انہوں نے مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ, انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دیا. اب تمہارے چومنے کا سلسلہ رسول کے ہاتھ تک ہے. سبحان اللہ. تمہارے چومنے کا سلسلہ رسول کے ہاتھ سے ہے. اگر تم کو یہ موقع نہیں ملا کہ حضور کے زمانے میں ہوتے ہو حضور کا ہاتھ چوم لیتے, تو چومنے والوں کا ہاتھ چومنے والوں کا ہاتھ چوم لو. عزیزان گرامی, ہم آپ سے کیا کہیں, پتھر کو چومتے ہیں اور پھر 7 دفعے طواف کرتے ہیں, پھر مقام ابراہیم پہ جاتے ہیں 2 رکعت. تک مقام ابراہیم ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم, ان کے پیروں کا نشان ہے, مقدس قدموں کا پیروں کا نشان ہے اور کچھ نہیں ہے. تو وہاں پر حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی. وہ کہا یہاں حاجیوں 2 رکعت نماز پڑھو. ارے پورا حرم ہے, کہیں بھی پڑھ لو, مگر جہاں میرے خلیل کا قدم ہے اگر وہاں سر جھکا دو گے تو تمہارا سر عرش کی بلندی تک. تو عزیزان گرامی, زیادہ تفصیل میں جاننے کا وقت نہیں ہے. تو حج میں خانہ کعبہ کا طواف کرو, مقام ابراہیم پہ نفل ادا کرو, صفا و مروہ کے درمیان سعی کرو, اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو ادا کرو. حج تو سنت کا نام ہے, سنتوں کا مجموعہ ہے. تو حج سنتوں کا مجموعہ ہے, تو حج خود سنی ہے. تو حج بھی اسی کا مقبول ہے جو سنی ہے. جو سنت سے دور ہے تو اس کا حج بھی مقبول نہیں ہے. سنی بن جاؤ, ارے یہی تو بات ہے. ارے حج کرنے والے ہو کہ نماز پڑھنے والے ہو, فرض پڑھتے ہیں نا, مگر ہم اپنے کو فرض ہی نہیں کہتے. فرض ہم ادا کرتے ہیں, فرض پڑھتے ہیں, مگر ہم اپنے کو فرضی کہتے ہیں. کیوں بھائی, فرضی کہتا ہے کوئی اپنے کو؟ ہم فرض پڑھتے ہیں مگر فرضی نہیں کہتے. تو کیا کہتے ہیں؟ سنی. سنت سے اتنی محبت ہے, سنت سے اتنا تعلق ہے کہ ہم سب اپنے کو سنی کہتے ہیں. تو جب ہم سب اپنے کو سنی کہتے ہیں تو جو سنت سے دور ہیں وہ اپنے کو فرضی کہیں. تو سب لوگ سمجھ لیں یہ لوگ فرضی ہیں. فرضی سمجھے, حقیقی نہیں, فرض کیے ہوئے. تو معلوم ہوا
کہ ہم آپ سب سنی ہیں اور ریئلی سنی ہیں، باقی سب فرضی ہیں۔ جو فرضی ہیں تو بس گڑھے ہوئے ہیں، بنے بنائے ہیں، ریئل نہیں، فیکچول نہیں، حقیقی نہیں ہیں۔ اور پھر زمزم کے پاس جاؤ، زمزم پیو، خوب سیراب ہو جاؤ کہ شفاء لکل داء ہے زمزم، تمام بیماریوں کے لیے شفا ہے، کیور ہے آب زمزم۔ مگر آب زمزم بیٹھ کے نہ پینا، تم اپنے گھر میں پیتے ہو تو بیٹھ کے پیتے ہو، اپنے گھر میں پانی پیتے ہو تو بیٹھ کے پیتے ہو، مگر جب آب زمزم پیو تو اس کی تعظیم میں کھڑے ہو، آب زمزم کی تعظیم میں کھڑے ہو جاؤ۔ میں نے سوچا جب آب زمزم کی تعظیم میں کھڑے ہو رہے ہو تو جس نے آب زمزم کو آب زمزم بنایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے تو برا ہو جائے گا۔ آب زمزم بڑا ہے یا رسول اکرم؟ رسول اکرم، انہی کے قدموں کے اور ان کے دادا کے قدموں کے صدقے میں آب زمزم کو یہ عزت، یہ توقیر، یہ عظمت ملی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے قیام کرنا ہے۔ الحمدللہ، اسی لیے جو دیندار لوگ ہیں، اہل سنت کے ماننے والے ہیں، وہ جمعہ کی نماز کے بعد جھوم جھوم کر کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام کا نظارہ دیتے ہیں۔ وقت بہت ہو گیا ہے، اللہ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے حج کو فرض کر لیا مہینے میں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، سمجھ لو نہ بے حیائی بے شرمی کی بات ہونی چاہیے، نہ کوئی گناہ کرنا چاہیے احرام کی حالت میں، حرم شریف میں، اور نہ لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے۔ تو گناہوں سے بھی بچو، بے حیائی بے شرمی سے بھی بچو، اور جھگڑے سے بھی بچو، اپنے دل کو صاف کر لو، نہ اس میں کینہ ہو، نہ بغض ہو، نہ برائی ہو، نہ گناہ، نہ خیال ہو، نہ اس کا داغ ہو۔ یہ اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا، اور حج کے لیے نکلو تو بہت بڑا سفر ہے، راستے کا سفر خرچ بھی ہونا چاہیے، خالی جیب نہ چلنا، سفر خرچ لے کے چلنا تاکہ بھیک نہ مانگنا پڑے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے، تو دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے اور مانگنے والے۔ بیگنگ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، ناپسند کیا ہے، ڈس لائک کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب بات آپ سمجھ گئے، تزودوا، زیادہ سفر لے کے چلو، ایکسپینسز کے لیے اپنے پاس لے کے چلو، اور گھر کو بھی دے کے چلو کہ تم حج کرنے چلے جاؤ تو گھر والے بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں، گھر کی ضرورتوں کا انتظام کر کے نکلو، اپنے سفر کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھو۔ اتنا ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کی دولت تو زیادہ راہ ہے ہی، مگر ان خیر الزاد التقوی، لیکن سب سے بہتر سامان سفر اگر ہے تو وہ تقوی۔ کیا ہے؟
تقوی. پرہیزگاری ہے تو اگر سفر حج میں ہر وقت پرہیزگاری اختیار کریں، برائیوں، بے حیائیوں، گناہوں، ظلم، زیادتی، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد سے بچیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حج کو قبول کرے گا اور آپ کو ایسا کر دے گا جیسے ابھی ابھی آپ پیدا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کو زندگی بھر حاجیوں کے اوصاف اور خصائل اور ان کی کوالٹیز اور ان کے ورچوز اور ان کے میرٹس کو سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.